الجزائر میں دنیا کی تیسری بڑی مسجد کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ خبر رساں اداروں کے مطابق شمالی افریقی ملک میں خوبصورت مسجد کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا ہے، جو کہ دنیا کی تیسری بڑی مسجد ثابت ہوگی۔ دارالحکومت الجزائر سٹی میں بنائی گئی اس دنیا کی تیسری بڑی مسجد کا افتتاح صدر عبدالمجید کے ہاتھوں ہوا ہے۔ مسجد کے حوالے سے دستیاب تفصیلات میں بتایا گیا ہے کہ مسجد جامع الجزائر کو دنیا کی تیسری بڑی مسجد ہونے کا اعزاز اس طرح حاصل ہے کہ یہ مکہ مکرمہ کی مسجد الحرام اور مدینہ منورہ کی مسجد النبوی کے بعد دنیا کی تیسری بڑی مسجد ہے۔ اس کا مینار 869 فٹ بلند ہے، جسے دنیا کا طویل ترین مینار ہونے کا ریکارڈ حاصل ہے۔ مسجد 70 ایکڑ کے رقبے پر تعمیر کی گئی ہے، جس میں 1,20,000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد میں لکڑی اور سنگ مرمر استعمال کیا گیا ہے، جس پر عرب اور شمالی افریقی طرز کی نقاشی کی گئی ہے۔ مسجد میں ہیلی پیڈ اور لائبریری بھی بنائی گئی، جس میں 10 لاکھ سے زیادہ کتابیں رکھی جا سکتی ہیں۔ جامع مسجد الجزائر کو یکم رمضان المبارک کو عام افراد کے لیے کھولا جائے گا۔ اسلام آباد سے ایک خبر کے مطابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے احتجاج اور توڑ پھوڑ سے متعلق تھانہ ترنول میں درج مقدمے میں سابق وزیر اعظم بانی تحریک انصاف پی ٹی آئی عمران خان، پارٹی رہنما فیصل جاوید، سابق رہنما اسد عمر اور دیگر کو بری کر دیا ہے۔ ڈان نیوز کے مطابق جوڈیشل مجسٹریٹ محمد شبیر نے عمران خان و دیگر کی برید کی درخواستیں منظور کرنے کا فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ ملزمان پر 26 مئی 2022 کو تھانہ ترنول میں مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس میں برید کے لیے ملزمان کی جانب سے علیحدہ درخواستیں دائر کی گئی تھیں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ مقدمے میں ملزمان کو سزا نہیں سنائی جا سکتی، مقدمے کا مزید ٹرائل وقت کا ضائع ہونا ہے۔ فیصلے میں بتایا گیا کہ عمران خان، اسد عمر، راجہ خرم شہزاد، نواز علی نواز، ایوان، فیصل جاوید، عابد حسین اور ظہیر خان کی برید درخواستیں منظور کی جاتی ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد کے فیصلے کے مطابق ملزمان اسد عمر، علی نواز، ایوان اور فیصل جاوید ضمانت پر ہیں اور برید کے بعد ضمانتی مسلکے واپس لے سکتے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک امریکی فوجی افسر کی خودسوزی کی فریاد کو فلسطینیوں کی نسل کشی میں امریکی حکومت کی مدد کے خلاف امریکہ میں بیدار ضمیر لوگوں کی صدائے احتجاج قرار دیا ہے۔ ایران میڈیا ذرائع کے مطابق امریکی وزارت جنگ پینٹاگن نے اعلان کیا کہ غزہ کی پٹی میں جنگ کے خلاف احتجاج میں واشنگٹن میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے خودسوزی کرنے والا امریکی فوجی دم توڑ چکا ہے۔ واشنگٹن میں اتوار کے روز ایک امریکی فوجی افسر ارون بیشنول نے اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے اپنی فوجی وردی میں خودسوزی کرنے سے پہلے لائیو ویڈیو میں اعلان کیا تھا کہ وہ غزہ کی پٹی میں اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی میں مزید حصہ نہیں لے گا۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اس اقدام کے بارے میں لکھا ہے کہ امریکی فضائیہ کے ایک افسر ارون بیشنول غزہ کی پٹی میں صہیونیوں کے مسلسل جرائم کے خلاف احتجاج میں خود سوزی کر لی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ کے بیدار ضمیر لوگ فلسطینیوں کی نسل کشی میں امریکی حکومت کی طرف سے کی جانے والی حمایت اور مدد پر شرمندہ ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ارون کی چیخیں فلسطینیوں کی نسل کشی میں امریکی حکومت کی مدد کے خلاف امریکی معاشرے کے بیدار ضمیر لوگوں کی صدائے احتجاج ہے۔ ہندوستان کے سپریم کورٹ نے سنگین بیماریوں کے علاج کے دعوے والے منگل کو پتنجلی آیوروید کی مبینہ گمراہ کن اور جھوٹے اشتہارات کو لوگوں کے صحت سے کھلواڑ کرنے والا قرار دیتے ہوئے ان کو عبوری روک لگا دی ہے۔ اس معاملے میں قانونی کارروائی نہ کرنے پر مرکزی حکومت کی سرزنش کی جسٹس ہیما کوہلی اور جسٹس احسن الدین امان اللہ کی بینچ نے انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن کے فرضی پر سماعت کرتے ہوئے اس معاملے پر قانون کے مطابق کارروائی نہ کرنے پر مرکزی حکومت کی سرزنش کی اور کہا کہ انتباہ کے باوجود گمراہ کن اشتہارات کے ذریعے لوگوں کو صحت سے کھیلا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے پتنجلی کو بی پی، ذیابیطس، دمہ اور کچھ دیگر بیماریوں سے متعلق تمام اشتہارات جاری کرنے سے عبوری روک لگا دی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے مبینہ طور پر گمراہ کن اشتہارات جاری کرنے کے لیے پتنجلی آیوروید اور اس کے منیجنگ ڈائریکٹر ایم ڈی آچاریہ بال کرشنا کو توہین عدالت کے لیے وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے۔ کیا مالی مجبوریوں کی وجہ سے خودکشی کے واقعات بڑھ رہے ہیں؟ کانگریس نے کہا ہے کہ ایک طرف مودی حکومت غربت کو ختم کرنے پر فخر کر رہی ہے تو دوسری طرف سرکاری اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ معاشی بحران کی وجہ سے ملک میں بڑی تعداد میں لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ کانگریس نے کہا ہے کہ ایک طرف مودی حکومت غربت کو ختم کرنے پر تو فخر محسوس کر رہی ہے، لیکن اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ کانگریس کے ترجمان سبریہ شرینیت نے پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ صرف 2022 میں ہی 7,000 سے زیادہ لوگوں نے مالی مجبوریوں کی وجہ سے خودکشی کی ہے۔
ہر گھنٹے میں 2 کسان خودکشی کرنے پر مجبور ہیں اور ہر روز 40 نوجوان مایوسی سے خودکشی کرنے پر مجبور ہیں، لیکن حکومت کا دعویٰ کہ ملک میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ انہوں نے نیتی آیوگ یہ ثابت کرنے پر تلوایا ہے کہ حکومت نے ملک میں غربت کو ختم کر دیا ہے، لیکن ایسی رپورٹیں جو ہیں وہ غلط بیانی پر مبنی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے غریب ترین 5% لوگ صرف 46 روپے یومیہ پر زندہ رہنے کے لیے مجبور ہیں۔ نیتی آیوگ کا یہ سروے ملک کے امیر اور غریب کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج کو ثابت کر رہا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ نیتی آیوگ کی اس رپورٹ کے مطابق شہر کے سب سے امیر 5% شہر کے غریب 5% سے 10 گنا زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ گاؤں کے سب سے امیر 5% لوگ گاؤں کے 5% سے زیادہ غریب لوگوں سے 8 گنا زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ سری نیت نے کہا کہ مطلب اگر گاؤں میں رہنے والے 5% امیر ترین لوگ 350 روپے روزانہ خرچ کرتے ہیں تو سب سے غریب 5% روزانہ 46 روپے خرچ کرتے ہیں، جبکہ شہر کے 5% امیر ترین لوگ 700 روپے خرچ کرتے ہیں تو سب سے غریب لوگ اوسطاً 67 روپے خرچ کرتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ حکومت کے مطابق اگر ملک میں صرف 7 کروڑ لوگ غریب ہیں تو 81 کروڑ لوگوں کو مفت راشن دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں ملک کے 35 کروڑ لوگوں کے پاس ٹرانسپورٹ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور 45 کروڑ لوگوں کے پاس ٹی وی کیوں نہیں ہے؟ روزمرہ کی اشیاء میں بھی کمی آئی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ لوگ خرچ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اور اب آخر میں پیش ہے ایک دلچسپ خبر۔ پولینڈ میں ایک عجیب و غریب چوری کا واقعہ پیش آیا جس میں ایک 19 سال نوجوان کا ایک گھوڑا چوری کر کے تیسری منزل پر بنے فلیٹ میں چھپانے کی کوشش کرنے کا واقعہ پیش آیا ہے اور اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ واقعہ پولینڈ کے شہر ویجیرو میں پیش آیا، جہاں ایک نوجوان نے گھوڑا چرا کر اسے اپنی رہائشی عمارت کی تیسری منزل پر واقع اپنے فلیٹ میں چھپانے کی کوشش کی۔ یہ سارا ماجرا اس وقت منظر عام پر آیا مقامی پولیس افسران کو ایک ہنگامی کال موصول ہوئی کہ ایک شخص گھوڑے کو فلاں عمارت کی اوپری منزل تک لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پہل تو پولیس نے سمجھا کہ یہ ایک بھونڈا مذاق ہے، لیکن کال کرنے والا شخص کافی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ کالر نے اصرار کیا کہ ان کی عمارت کی سیڑھیوں پر ایک بڑا گھوڑا ہے اور رہائشیوں کو پولیس کی مدد کی فوری ضرورت ہے۔ پولیس نے غیر یقینی طور پر تفتیش کے لیے ایک عملہ بھیجا، لیکن وہ یہ جان کر حیران رہ گئے کہ کال کرنے والا واقعی سچ کہہ رہا تھا۔ ایک نوجوان گھوڑے کو رہائشی عمارت کی اوپری منزل کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے روکنے کی کوشش کرنے والے پڑوسیوں سے بحث بھی ہو رہی تھی۔ پولیس نے فوری طور پر چور کو گرفتار کیا ہے۔ تحقیقات کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ نوجوان نے ایک شہری کے گھر سے گھوڑا چوری کیا جس کی مالیت $3,800 تک ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم کو 5 سال تک قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔